اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، عزیز ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، میری ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ اس ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے آپ نے تھمبنیل کو پڑھ ہی لیا ہوگا کہ آج کے ہمارے اس ویڈیو کا ٹاپک کون سا ہے، کیونکہ انسان جس کا نام ہے اس کے نام کے ساتھ اللہ رب العزت نے ہر چیز رکھ دی ہے۔ مشکلات بھی آتی ہے، رزق کی کمی بھی ہوتی ہے اور بیماری بھی آتی ہے۔ یہ انسان کے ساتھ قبر تک یہ چیزیں چلتی رہتی ہیں، لیکن کچھ نصیب والے لوگ ہوتے ہیں، کچھ ایسے انسان ہوتے ہیں جو اس مصیبت سے بچے رہتے ہیں اور اس پریشانی سے بچے رہتے ہیں۔ لیکن زندگی اسی چیز کا نام ہے، کبھی خوبصورتی کے ساتھ گزرتی ہے، کبھی مشکلات کے ساتھ، کبھی رونا دھونا پڑ جاتا ہے اور کبھی ہنسنا پڑ جاتا ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، میری ماں اور بہنوں، بیٹیوں، آج ہم اللہ تعالیٰ کا کلام جو اللہ رب العزت نے عرش برین سے بھیجا ہے، اور بھیجنے کی جگہ میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ کا قلب ہے، یہ پورا قرآن اس جگہ پر نازل ہوا ہے۔ قرآن سب کتابوں سے افضل کتاب ہے، اور جہاں نازل ہوا ہے وہ سب نبیوں کے امام ہیں، اور انہی کے لیے یہ پوری کائنات کو سجایا گیا ہے۔ جس طرح قرآن مجید سب سے افضل کتاب ہے، اسی طرح جس جگہ پر نازل کیا گیا ہے وہ بھی سب لوگوں میں سے افضل ہستی ہے میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ کی۔ تو جو ان کے اوپر قرآن نازل ہوا، اس قرآن کے اندر اس چیز کا حل موجود ہے، اس پریشانی کا، اس بھوک، اگر پیسے کی کمی ہو گئی ہے تو اس کا، اگر کوئی بیماری لگ گئی ہے تو اس کا، ان تمام چیزوں کا حل اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر رکھ دیا ہے۔ لیکن عقل والے، اللہ کے ولی اور ریسرچر لوگ ان میں سے وہ چیزیں نکال لیتے ہیں۔ ہر انسان حکیم نہیں بن سکتا، ہر انسان ریسرچر نہیں ہو سکتا، لیکن اگر کوشش کی جائے تو کوئی ایسا کام نہیں جو انسان کر نہیں سکتا۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر دو ایسی آیات رکھ دی ہیں، جب انسان صدقے دل کے ساتھ پڑھتا ہے تو اس کے اوپر جتنا بھی قرض ہو، جتنی بھی پیسے کی کمی ہو، جتنی مشکلات ہو، جتنی بڑی بیماری ہو، اللہ رب العزت مکمل طور پر اس سے یہ بوجھ اٹھا لیتے ہیں، اس کا بوجھ ختم کر دیتے ہیں، اور خوشحالی کی طرف وہ چلا جاتا ہے انسان، بشرطے کہ صدقے دل کے ساتھ اس عمل کو کرے تو۔ کیونکہ قرآن بھی اعلیٰ اور جس مقام پر آیا وہ مقام بھی اعلیٰ، اور یہ وہ قرآن ہے، اس قرآن میں تو شک کرنا ہی جرم ہے۔ ہم غلطی کر سکتے ہیں، ہمارے عمل میں کمی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ کے کلام میں کمی نہیں ہو سکتی۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، وظیفہ بتانے سے پہلے سب سے پہلے شروع اللہ کے نام سے جو بڑا رحم کرنے والا ہے۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، وہ نیک لوگوں کا ولی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اور میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ اے میرے اللہ، میرے نبی پر اور میرے نبی کی آل پر اور تمام صحابہ اکرام پر اپنی رحمتیں، برکتیں اور سلامتی نازل فرما۔ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا کے بعد اب ہم اپنے اصل وظیفے کی جانب چلتے ہیں۔ وظیفہ بڑا غور سے سننے والا ہے، اور وہ قرآنی آیات ہیں۔ سب سے پہلے آگے چلنے سے پہلے میں اپنے تمام دوستوں سے التماس کروں گا کہ جو نئے لوگ اس چینل پر ہیں
جنہوں نے اس چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا وہ فی الفور اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، میری ماؤں اور بہنوں، بیٹیوں، آج کا وظیفہ غور سے سنیں اور میں تو کہتا ہوں کہ وہ لکھ لیں۔ سورۃ طلاق آیت نمبر 2 اور 3 ہے۔ سورۃ طلاق آیت نمبر 2 اور 3 ہے، اور وہ آپ سماعت فرمائیں۔ قرآن مجید کے وہ لفظ ہیں، میں پڑھتا ہوں، تم سن لو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ یہ ہے قرآن مجید کی 2 آیت، سورۃ طلاق اور آیات نمبر 2 اور 3۔ میں دوبارہ پڑھ دیتا ہوں۔ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ یہ ہے قرآن کی آیت۔ آپ نے یہ کاپی اور پینسل کاپی پر لکھیں اور اس کو پکا لیں، زبانی پکا لیں، اور اس کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اول و آخر 3 بار درود ابراہیمی پڑھنا ہے، کیونکہ یہ کلام اللہ کا کلام ہے اور جس مقام پر اترا ہے وہ میرے نبی کا قلب ہے، اور سب سے پہلے ہم نے وہ درود پڑھنا ہے، اور ان کی حمایت بھی ہمارے ساتھ مل جائے گی، اور ہمارا حق بھی ادا تو نہیں ہوتا لیکن کوشش ہی ہوتی ہے کہ درود شریف بھی پڑھا جائے گا، کیونکہ درود واحد ایک ایسا عمل ہے کہ جو اللہ خود بھی کرتا ہے، اپنے نبی پر درود پڑھتا ہے، اور اللہ نے ہمیں حکم بھی دیا ہے کہ تم بھی میرے نبی پر درود پڑھو۔ یہ درود پڑھنے کے بعد آپ نے یہ 3 بار قرآنی آیات کو پڑھنا ہے، اور الحمدللہ اپنی نظروں کے سامنے دیکھ لیں گے کہ کتنا جلدی آپ کو ان مصیبتوں سے اللہ نے باہر نکال دیا ہے۔ جب یہ آپ پڑھیں گے اللہ کے فرشتے مدد کے لیے آ جائیں گے، اللہ کے فرشتے آپ کے اوپر سے مصیبت کو ختم کر دیں گے، آپ کے پیسے کی کمی کو ختم کر دیں گے، آپ کی بیماری کو ختم کر دیں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی جس وقت مدد شامل حال ہو جاتی ہے تو آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا، آپ کے فہم میں بھی نہیں ہوتی، عقل میں بھی نہیں ہوتی، وہ کام اللہ کی طرف سے آنا شروع ہو جاتے ہیں اور مسئلے حل ہو جاتے ہیں۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، میری ماؤں اور بہنوں، بیٹیوں، آج کا وظیفہ جو میں نے بتایا ہے، عاجز ہو کر، فقیر بن کر، جیسے ایک منگتا کسی کے گھر مانگنے کے لیے آتا ہے تو اس کی شکل دیکھ کر، اس کی زبان کو دیکھ کر بندے اس کی آواز کو سن کر اس کو صدقہ دے دیتے ہیں، اس کو کچھ نہ کچھ دے دیتے ہیں۔ میرے بھائیوں، اللہ تو پوری کائنات کا مالک اور خالق ہے، ہم سب فقیر ہیں، غریب ہیں، عاجز ہیں۔ میرے نبی نے اپنی عاجزی پر فخر کیا تھا، جو پوری کائنات کے امام ہیں وہ خود عاجزی پر فخر کرتے ہیں، ہم کون سی چیز ہیں؟ اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں، اللہ کے سامنے عاجز ہو کر مانگو۔ اللہ کا وہ در ہے، خدا کی قسم، انسان کے اندر اپنی خامیاں ہو سکتی ہیں لیکن اللہ کے دینے میں کوئی کسر نہیں رہتی۔ اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور اس وظیفے کو تمام دنیا تک پہنچانا آپ کا کام ہے، صدقہ جاریہ ہے۔ کسی کا کام بن گیا تو یقین جانے قبر میں آپ کا کام بن جائے گا۔ قبر ایک بڑی ہولناک جگہ ہے، بڑی ہولناک جگہ ہے۔ یہ یا تو جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے یا جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ اس کے لیے زندگی میں رہو، اس دنیا میں رہو، زندگی اس کے مطابق گزارو، آپ کو مزہ آئے گا، خدا قسم۔ اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔